خیر محمد پشاور سے ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ اگر کسی عورت کی شوہر کے کام وغیرہ نہ ہو، بے روزگار ہو، تو اپنی بیوی ان سے محبت نہیں کرتی. اگر ہم بستری کے لیے بلایا جائے تو انکار کرتی ہے. پھر ایک طرف بے روزگاری کا ٹینشن، دوسری طرف بیوی کی نافرمانی کی ٹینشن. پلیز اس کے بارے میں ایک بیان کیجیے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے، مرد کے لیے کیا کرنا چاہیے، دوسرا کہ کون سے اعمال یا وظیفے کرنے چاہیے جس سے آدمی کو روزگار مل سکے. دیکھیں، یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے آج کل. جس طریقے کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، بے روزگاری کا ایک بہت زیادہ عام ہے بے روزگاری. تو بیوی کو تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کے لیے اس وجہ سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو ٹینشن دینا، یا اگر وہ ہم بستری کے لیے بلائے تو اس کو انکار کرنا کہ چونکہ وہ بے روزگار ہے، وہ کما نہیں رہا، یہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات مردوں کی جانب سے وہ بھی ہڈ حرام ہوتے ہیں، یعنی ان کو کام مل رہا ہوتا ہے، وہ کام کرتے نہیں ہیں. ایک آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اپنے لیے کوئی کاروبار تلاش کرنے کی، کوئی جاب تلاش کرنے کی، لیکن ہو نہیں رہا. کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ قسمت میں بھی فی الحال نہیں ہے، اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا کوئی روزگار شروع کرنے میں، یا روزگار شروع کرتا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا اس کو جاب نہیں مل رہی. دوسری صورت ہے کہ وہ سست ہے، یعنی اس کے پاس مواقع ہیں کام کرنے کے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا. ان دونوں میں بھی فرق ہے. تو اگر ایک آدمی اپنی سستی کی وجہ سے بے روزگار ہے یا اس کو جاب نہیں مل رہی تو وہ خود مجرم ہے. اس کا مطلب کہ وہ خود اپنی بیوی کو یہ موقع دے رہا ہے کہ وہ ایسا کرے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ خود جرم کر رہا ہے تو اس کے جرم کی سزا اس کو اس صورت میں ملے گی. لیکن اگر وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور محنت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. میرے پاس ایک صاحب آئے، MBA کیا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں 1 سال سے بے روزگار ہوں اور مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی، اور رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے رزق اللہ کیوں نہیں دیتا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو رزق دے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایک اور شرط لگائی ہوئی اپنے تئیں، اپنی طرف سے. وہ کیا کہ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اور یہ بھی اللہ پر لازم ہے کہ اللہ مجھے رزق دے اور مجھے مینیجر بنا کے رزق دے. اس لیے کہ میں نے MBA کیا ہوا ہے تو میں مینیجر سے کم جاب پہ تو میں راضی نہیں ہوں گا، لہٰذا مجھے رزق بھی چاہیے اور مینیجر کی سیٹ پہ بیٹھ کے چاہیے. تو اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں مینیجر کی سیٹ پہ بٹھا کے تمہیں رزق دوں گا، اللہ نے یہ کہا میں تمہیں رزق دوں گا. تو بھائی اگر تمہیں جاب نہیں مل رہی تو کیا تم ٹماٹر کی ریڑھی نہیں لگا سکتے، چپس کا کوئی ٹھیا نہیں لگا سکتے، کوئی چائے کا کھوکا کوئی دکان نہیں کھول سکتے، کوئی ہوٹل چھوٹا موٹا چائے کا کوئی نہیں کھول سکتے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس 10,000 15,000 20,000 سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ نہیں بھائی میں نے MBA کیا ہوا ہے، میں نے PhD کی ہوئی ہے، میں نے MBBS کیا ہوا ہے اور مجھے اپنے اسٹیٹس کی جاب ملے گی تب تو میں کروں گا، ادروائز میں نہیں کروں گا. اور پھر آپ شکوے شکایت اللہ سے کریں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اللہ مجھے رزق نہیں دے رہا. تو شکوے شکایت تو آپ کو اپنے آپ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں مینیجر بنا کے تمہیں رزق دوں گا. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، تو اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو اپنے اسٹیٹس کے مطابق جاب مل جاتی ہے، کاروبار مل جاتا ہے، بزنس چل پڑتا ہے، سبحان اللہ. یہ مطلب نہیں کہ جو MBA کیا ہوا ہے وہ ریڈی چلائے گا، لیکن جب تک آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کیوں اپنے اسٹیٹس کے چکر میں کہ نہیں میں نے اپنے اسٹیٹس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارے ہاں بعض معاشروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو خاندان کے لوگ اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا خاندان کا ایک سٹیٹس ہے، ہم چودھری ہیں، ہم خان ہیں، ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے، اور فلاں میرا چچا MP ہے، وہ MN ہے، اب تم جناب آلو ٹماٹر کی ریڑھی لگاؤ گے، لوگ بولیں گے یار اس کے بیٹے نے ٹماٹر کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے. بھائی حلال روزی کمانے میں کون سی شرم کی بات ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ان میں سے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو لوہار تھے، ان میں سے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو درزی تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، بلکہ آپ نے فرمایا تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. تو حلال روزی کمانے میں کوئی شرم نہیں، بلکہ حلال روزی کمانے سے جب انسان عار محسوس کر رہا ہوتا ہے یا اس میں شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ بھائی میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں، بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں،
اور مجھے ایک حلال کمانے کا ایک ذریعہ میرے پاس موجود ہے کہ اس طریقے سے میں حلال کما سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کما رہا، اس پہ اس کو شرم آنی چاہیے کہ یار کیسا بے شرم آدمی ہوں میں کہ حلال روزگار کا ایک ذریعہ موجود ہے پھر بھی میں نہیں کما رہا، اس کے بجائے اس کو حلال روزگار کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، جو احادیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع ومن الخیانہ فانہا بئست البطانہ۔ اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قناعت کی دعا کرنی چاہیے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر کچھ جدید سکلز سیکھیں، کوئی نئی نئی صلاحیتیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا دور بہت جلدی تبدیل ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت جلدی تبدیل ہو رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پہ نہ رکھیں۔ ایون کہ آپ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ جناب ٹماٹر بیچتے ہیں، کوشش کریں ٹیکنالوجی کو کسی نہ کسی طرح اپنے کام میں انوالو کریں۔ مثال کے طور پر ایک رکشہ چلانے والا ہے، اس کے پاس بھی آج کل اسمارٹ فون تو تقریباً سب لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلانے والا ہے، ٹماٹر بیچنے والا ہے، پیاز بیچنے والا ہے، وہ چلیں ٹیکنالوجی کا کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ رکشہ چلا رہا ہے، اپنا رکشہ چلائے۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ کم از کم واٹس اپ اسٹیٹس پہ یہ لگا دے کہ بھائی میں رکشہ چلاتا ہوں، اگر ہمارے محلے میں یا میرے کانٹیکٹ لسٹ میں کسی کو رکشے کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اس کو لکھنا نہیں آتا تو واٹس اپ میں وائس نوٹ کا بھی آپشن ہے کہ آپ اسٹیٹس پہ وائس نوٹ میں کہہ دیں کہ بھائی میں رکشہ چلاتا ہوں، کسی کو رکشہ چاہیے ہو تو اس نمبر میں رابطہ کر لیں۔ تو اب آپ چوک پہ کھڑے ہو کے بھی اپنے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سواری آئے گی تو میں لے کے جاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ نے واٹس اپ اسٹیٹس پہ بھی لگا دیا، فیس بک پہ بھی لگا دیں، فیس بک اسٹیٹس پہ لگا دیں۔ اسی طرح آپ ٹماٹر بیچ رہے ہیں تو آپ اپنے واٹس اپ اسٹیٹس پہ لگا دیں، آپ لوگوں کو ٹماٹر کی گھروں میں سپلائی شروع کر دیں۔ مطلب کوئی آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو نئی نئی اپلیکیشنز بن رہی ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، بائیکیا ہے، اور لوگوں کو گھروں میں مختلف آئٹم پہنچانے کی سروسز ہیں، فوڈ پانڈا، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ وہی کام ہے جو پہلے ایک دیسی طریقے سے ہوتا تھا، اب تھوڑا ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی اپلیکیشن نہیں بنا سکتے، واٹس اپ اسٹیٹس تو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ جو جدید سکلز ہیں، جدید چیزیں، اس کو تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا جو حلال روزگار کا طریقہ ہے اس میں آپ کو وہ سپورٹ کر سکے اور آپ کو اس میں مدد مل سکے۔